آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی میں کچھ بل منظور کروائے گئے. میری رائے میں اور تحریک انصاف کی رائے میں ایک ٹولہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ لیجسلیٹو امینڈمنٹس کی ہیں. عوام کے مفاد کو نہیں، اپنی ذاتی مفاد کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ ترامیم کی ہیں. مختلف الخیال لوگ ہیں، ان کا نہ ایک نظریہ ہے، نہ ایک نصب العین ہے، اور نہ ہی ایک منزل ہے. عارضی غیر فطری ارینجمنٹ ہے جو زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر سکے گا. بہر نوع یہ ویسٹڈ گروپس عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں. انہوں نے مل بیٹھ کر جو اینٹی کرپشن ڈرائیو تھی اس ملک میں، جو اس قوم کی خواہش ہے عرصہ دراز سے کہ اس کرپشن کے کینسر سے پاکستان کی جان چھڑوائی جائے، انہوں نے اس کو نیب لا کی امینڈمنٹس سے دفن کر دیا ہے. در حقیقت اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو NRO 2 دیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن کر رہے تھے تو اپوزیشن کے ساتھ اسپیکر صاحب کی ریزیڈنس پر، اسد کیسر صاحب کی ریزیڈنس پر ہمارے مذاکرات ہوئے. پی ٹی آئی کی ٹیم کی میں صدارت کر رہا تھا، مسلم لیگ نون سے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے اور خواجہ آصف صاحب بھی تھے، پیپلز پارٹی سے شہری رحمان صاحبہ بھی تھی، فاروق نائک صاحب بھی تھے سینیٹر صاحب. اور بات ہونی تھی فیٹف کی لیجسلیشن جو کہ قومی ضرورت تھی. وہاں انہوں نے ہمیں ایک مسودہ ہاتھ میں تھما دیا اور وہ تھی وہ ترامیم جو یہ دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چاہتی تھی نیب لا میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی تقریباً 34-35 ترامیم انہوں نے تب پیش کی تھی اور شرط عائد کی تھی کہ آپ اس پہ پیش رفت کریں، اس پہ ہمارے سے معاہدہ کریں تو پھر فیٹف کی لیجسلیشن پر ہم تعاون بھی کریں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے. میرے دوستوں، اب یہ جو نیا قانون انہوں نے پیش کیا ہے اور اسمبلی سے منظور کروایا ہے اور سینٹ سے منظور کروایا ہے، اگر آپ ان کی امینڈمنٹس کا مطالعہ کریں تو یہ 24 امینڈمنٹس منوان وہی ہیں جو ہمیں پیش کی گئی تھی. یعنی کہ عمران خان سے، تحریک انصاف سے جو NRO مانگ رہے تھے اور جو ہم سے نہ ملا، وہ انہوں نے اب اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یکجا بھی ہوئے ہیں اور یہ ترمیم بھی انہوں نے پیش کی ہے. اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ تحریک انصاف کی رائے میں ان ترامیم کی بینیفیشری ایک ایلیٹ کلاس ہے جس نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے باہر منتقل کیے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو محفوظ کیا ہے اور امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں جو اس ترمیم سے مستفید ہوں گی. جو نیب لا میں امینڈمنٹس کی ہیں، NAO امینڈمنٹ بل 2022،
اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس نے، میں پہلے عرض کر چکا کہ اینٹی کرپشن ڈرائیو اگینسٹ دا ہائی اینڈ مائٹی، اس کو محفوظ کیا ہے. آبجیکٹو تھا ٹو پروٹیکٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز آف PPP اینڈ اینڈ دا ہائی اینڈ مائٹی. وہ اب ابو ہو گئے، سب اس شکنجے سے آزاد ہو گئے. انہوں نے جو ترامیم کی ہیں میری نظر میں they are not in consonance with United Nations Convention against Corruption. یونائٹڈ نیشنز نے ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے، یہ ان سے مطابقت نہیں رکھتی، اور جو FATF کی ریکمنڈیشنز ہیں یہ ان سے بھی مطابقت نہیں رکھتی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آبجیکٹو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تحریک انصاف کی یہ خواہش بھی ہے اور استطاع بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو از خود سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. اور یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اسفندیار ولی کیس میں سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اگر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں کوئی ترامیم کی جاتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو رپورٹ کی جائیں، ان کی نظر سے گزریں، تاکہ ایک ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے اپنے مفاد کے لیے قانون سازی نہ کرے. یہ قانون سازی ایک ویسٹرن انٹرسٹ نے فقط اپنے مفاد کے لیے کی ہے. اب تحریک انصاف کا ریئیکشن کیا ہے اس نیب لا کی امینڈمنٹس پر؟ میرا پہلا نقطہ ہے کہ اس سے نیب کا جو لا ہے اور جو نیب کا محکمہ ہے پریکٹیکلی ڈس فنکشنل ہو گیا ہے، بے معنی ہو گیا. نیب کے ادارے کو جو قانونی یا اسٹیچوٹری پروٹیکشن تھی، انڈیپینڈنس تھی، آج وہ کمپرومائز ہو گئی ہے اور اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تابع ہو گیا ہے. تیسری چیز جو عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے انفیکٹ نیب کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب بنانے کی کوشش کی ہے یا FIA بنانے کی کوشش کی ہے، جو سرکاری حکومت کے تابع ہوتے ہیں، پنجاب حکومت کے تابع ہیں. وہی سوچ کار فرما ہے اور آپ کو اس ترمیم میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. اسی طرح میری رائے میں جو نیب کے کیسز تھے انڈر ٹرائل، اس ترمیم کے بعد، اس قانون سازی کے بعد they will be affected. Almost all cases will be affected. ان میں سے 80% کیس منتقل ہو جائیں گے نیب کورٹ سے دیگر کورٹس کی طرف، جو کہ ان کی مراد تھی، اور کچھ کیسز جو ہیں وہ واپس منتقل کر دیے جائیں گے نیب کو. یہ ان کا آبجیکٹو تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے کچھ ایسے سیکشنز میں جو ڈیل کرتے ہیں بینک ٹرانزیکشنز کے ساتھ. سیکشن 9 سب سیکشن A5 کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب. ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے اس امینڈمنٹ کے. 9 سب سیکشن A5. اسی طرح جو ترمیم کی گئی ہے سیکشن 14 میں، اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے جناب نواز شریف صاحب، کیونکہ اس میں جو منی ٹریل کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ اکیوز کو دینی ہوتی تھی، وہ اب ختم کر دی گئی ہے. تو یہ کلیئر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ترمیم
کن کو بینیفٹ کرنے کے لیے اور کن کی خواہش کے مطابق کی گئی ہے. آگے چلیے. 7واں نقطہ میرا ہے کہ انہوں نے جو بے نامی ہے اس کی ڈیفینیشن میں تبدیلی لے آئے ہیں اور اس سے بھی وہ کیسز متاثر ہونے کے امکانات اب ہیں. اگلی بات تو میں کہنا چاہوں گا جو ایویڈنس ایکوائر کی جاتی تھی باہر سے وہ اب نیب کے کیسز کے لیے کارآمد نہیں ہوگی. اس کے بینیفیشری کون ہوں گے؟ ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے جتنے منی لانڈرنگ کیسز ہیں اور ایسٹس ابراڈ جس کا کوئی منی ٹریل نہیں دے سکتے ان کیسز کو متاثر کیا گیا ہے اس ترمیم کے ذریعے. اسی طرح جو انہوں نے پروویژن تھی ایک انکوائری آن ایلیگل ایشوئنس آف ایس آر اوز کے ذریعے بھی جو لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے. اب انہوں نے اس ترمیم کے تحت چاہے بدنیتی پہ بھی کیوں نہ ہو مبنی ایس آر او انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از اینلڈ، اس کو ختم کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب کا اختیار تھا گرفتاری کا انہوں نے ایسی شرائط اور ایسی پری کنڈیشنز عائد کر دی ہیں کہ چیئرمین پریکٹیکلی بے اختیار ہو گیا ہے کسی کو گرفتار کرنے میں. اب اس کے پاس وہ اختیار نہیں رہا. اینڈ دس ول ڈائریکٹلی بینیفٹ دا رچ کرپٹ کلاس آف دس کنٹری. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اگر کوئی ڈیفیکلٹیز آتی تھی یا آ سکتی ہیں قانون میں اگر کوئی نوک پلک درست کرنی ہے تو اس کا اختیار جو پہلے صدر کے پاس تھا وہ صدر پاکستان سے لے کر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سوچ کار فرما پیچھے کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اٹس این ایکسرسائز بائی ڈیزائن ٹو بینیفٹ ہائی پروفائل کیسز آف امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز. یہ ہے جو قانون سازی ہوئی ہے نیب کے قانون کے مطابق سے. تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے. ہم ایک تو سپریم کورٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اسفندیار ولی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے آج خود اس کا نوٹس لیں. ان کے اپنی فائنڈنگز ہیں. اور تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے. اور عمران خان صاحب نے ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کریں. نمبر 1. نمبر 2 دوسری ترمیم جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے جو تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا. ان کو یہ پسند نہیں آیا. ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہماری نظر میں ان کی 3 وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی اس ووٹ کے مستحق ہیں. ایک، وہ بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں ٹو دی اکانومی آف پاکستان اور وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ملک کا. آپ دیکھیں کہ ان کی ریمیٹنس سے یہ ملک چل رہا ہے اور پچھلے سال 32 ارب ڈالرز کی ان کی ریمیٹنسز تھیں. تو اس کلاس کو اگر یہ عزت اور یہ شمولیت احساس شمولیت دیا گیا تھا تو بہت اہم تھا جو کہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے اور ان کے دیگر حلیف جماعتوں نے مل کر اس کو دفن کیا ہے. دوسری وجہ یہ تھی ہماری رائے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں. پالیسی فارمولیشن میں
وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. جب ان کو اسٹیک ہولڈر بنا دیا جائے گا تو ہمارے ملک کی جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں ان کا انپٹ آئے گا اور کوالٹی آف پالیسی میکنگ جو ہے وہ بہتر ہماری رائے میں ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز جو میری نظر میں اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو رائٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے، وہ یہ ہے کہ ایک نسل تو یہاں سے منتقل ہو گئی باہر، برطانیہ چلی گئی، امریکہ چلی گئی، آسٹریلیا چلی گئی، کینیڈا چلی گئی. اب وہ وہاں کے سٹیزن بن گئے، وہاں رہ رہے ہیں، ان کے بچوں نے وہاں جنم لیا، ان کی تعلیم وہاں سے، ان کی پرورش وہاں، ان کی ملازمتیں وہاں، ان کا کاروبار وہاں، ان کا پاکستان آنا جانا محدود. جو یہاں پلے بڑے ہیں ان کا ایک لنکیج اور ہے، جو ان کے والدین کی نسل ہے. جو اگلی نسل ہے، مجھے یہ ڈر تھا اور ہے، اور میں نے ایز اے وزیر خارجہ جب میں باہر جاتا تھا اور اوورسیز پاکستانی سے انٹریکٹ کرتا تھا تو میری اس پر ایک نظر ہوتی تھی کہ نیکسٹ جنریشن کی دلچسپی اس ملک میں کیسے برقرار رکھی جائے. انہوں نے تو یہاں نہیں آنا، ان کو تو یہاں نہ نوکری چاہیے، نہ یہاں ان کو کوئی اثاثے ہیں جن کے لیے انہوں نے آنا ہے. انہوں نے اپنا فیوچر وہاں بنا لیا، اینڈ رائٹلی سو، اینڈ وی وش دیم گڈ لک. ان کا لنک کیسے ہو؟ اگر ہم ان کو یہ رائٹ ٹو ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کا ایک جذباتی، نفسیاتی، ایک ایموشنل لنک بن جائے گا اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا. بدقسمتی سے انہوں نے اس سوچ کو دفن کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رائے میں وہ اوورسیز پاکستانیز کی واضح اکثریت، ان کی رائے میں ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے. بھئی آپ تحریک انصاف کو مت دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی پالیسی پسند کر لیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ تو خود مختار لوگ ہیں، وہ کوئی تابع نہیں ہے. ہم ان کو ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں دے سکتے. آپ کی کوئی چیز اچھی لگی وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن اس شک پر کہ ان کی میجورٹی اور اوور ویلمنگ میجورٹی کا جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، انہوں نے سب کا حق مار لیا. ان کا حق بھی مار لیا جو ذہنی طور پر ان کی طرف مائل تھے، نون کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف. گو اقلیت میں تھے لیکن تھے اور ہیں. تو یہ دوسری چیز، ہم اس کو بھی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تیسری چیز جو انہوں نے قانون سازی میں حذف کی ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. یہ ہم کیوں لے کر آئے؟ اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا تھی؟ میرے بھائی، یہ انٹروڈکشن واز ان لائن with the recommendation of the Judicial Commission جو ہماری درخواست پر قائم ہوا اور جس کی سربراہی جسٹس ناصر الملک صاحب نے کی. اس جوڈیشل کمیشن نے جب پورا ہمارے اعتراضات سنے اور لوگوں کی انہوں نے رائے لی، ایکسپرٹ سے اپینین لی، انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز مرتب کی اور ریکمنڈیشنز بھجوائیں قانون سازی کے لیے کہ یہ چیز اگر آپ کر لیں، یہ قوانین، یہ رولز اگر آپ ان میں ترمیم کر لیں تو الیکشنز پہلے سے بہتر کرائے جا سکتے ہیں اور شفاف ہو سکتے ہیں. انہوں نے اسٹڈی کیا کیسز کو، اور کیسز جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور الیکشن پٹیشنز جو لوگ معترض ہوتے ہیں اور جن کو جو اگریوڈ ہوتے ہیں، جب ان کے کیسز دیکھے تو میجورٹی آف دی پٹیشنز وہ تھیں جن کی شکایت تھی پولنگ کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے اور ریٹرننگ آفیسر تب جب بیگز پہنچتے ہیں اور وہ جو وہاں سے ایک دوبارہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس دوران گڑبڑ کہ انہوں نے دیکھا بہت سی شکایات آئی. مثال کے طور پر ابھی نون بھی تو شکایت کر رہی تھی نا، ڈسکا کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ڈسکا میں یہ ہوا. اوکے، تو اس کا حل ہم نے پیش کیا تھا، اور وہ پٹیشنز کیا بتاتی تھی کہ کس طرح پولنگ بیگز
ٹیمپر ہوتے ہیں، کس طرح پولنگ بیگز جب ان کو مطالعہ کیا گیا ان کی سیلز ٹوٹی ہوئی تھی، کس طرح جو ان کے فارم 14 فارم 15 کے جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا، بیگز میں سے ردی برآمد ہوئی، کس طرح بیگز کو محفوظ رکھنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا۔ تو ان سب قباحتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسی چیز انٹروڈیوس کرائی جس سے تحریک انصاف کی رائے میں شفافیت بڑھتی ہے، ٹرانسپیرنسی بڑھتی ہے، اور شکایات جو ہیں وہ الیکشن کی دھاندلی کی وہ کم ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے رائج کرائی۔ اب کہا گیا، دلیل دی گئی کہ جناب یہ تو قابل عمل نہیں ہے، ہمارے ملک کی آبادی جو ہے اس کی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ناخواندہ ہے۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا ہندوستان کی طرف۔ اگر ناخواندہ آبادی کو دیکھا جائے تو ہماری آبادی سے زیادہ ان کی آبادی نکل آئے گی جو ناخواندہ ہے، کیونکہ ان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہم تو 22 کروڑ ہے نا، وہ 1 ارب سے زیادہ ہے۔ تو اگر ان کی آپ الٹریٹ پاپولیشن دیکھیں تو ہماری آبادی سے زیادہ ہوگی۔ وہاں یہ سسٹم رائج ہے، سکسیسفلی چل رہا ہے، اور ہمارے اور ان کے جو الیکشن لاز ہیں ان میں سملیرٹی ہے، بہت سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر وہاں وہ کامیابی سے چل سکتا ہے نظام، اور ہارنے والا رزلٹ تسلیم کرتا ہے اور جیتنے والے کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے بلبوتے جیتا ہوں، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں اور ممالک میں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بھی انہوں نے جو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ من پسند اپنے نتائج اور اس میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، 2018 اپنا ذاتی اگزامپل دیتا ہوں۔ میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا، اور میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا۔ قومی اسمبلی کا الیکشن میں لڑ رہا تھا NA 156 سے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن میں لڑ رہا تھا PP 217 سے۔ اب دونوں پولنگ ایک ہی دن ہوئی، گنتی مکمل ہوئی، بیگ ریٹرننگ افسر کو پہنچ گئے، یہ میں جو شکایت بتا رہا ہوں۔ اب یہ ریکارڈ کی بات ہے، اب چیک کر لیجئے، میرا قومی اسمبلی کا رزلٹ پاکستان میں سب سے پہلے آیا رات کے 10 بجے، اور میں NA 156 جیتتا ہوں 36,500 کے قریباً لیڈ سے۔ اب اس کے نیچے تقریباً 2.5 آتی ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، جو اس کے نیچے میں صوبائی لڑ رہا ہوں PP 217۔ 10 بجے میں ان آفیشلی ڈکلیئر ہو گیا، جو کہتا ہے نا غیر سرکاری نتیجہ، وہ ٹی وی پہ آ گیا میرا، جو میرا اسی کے نیچے صوبائی ہے، اس کا رزلٹ مجھے ملتا ہے صبح 4 بجے۔ بیگ کٹھے گئے، ریٹرننگ آفیسر وہی تھا، پریزائڈنگ آفیسر وہی تھے، کینڈیڈیٹ وہی تھا، 36,000 سے وہ جیت رہا ہے، وہی بلے کا نشان ہے، وہی پارٹی ہے، وہی ووٹر ہے، وہی پولنگ ایجنٹ ہے، اور صوبائی وہ ہار رہا ہے 3600 سے، اور بہت سے ووٹ اس کے ڈبل سٹیپ ہو گئے۔ سو ڈٹرمنڈ طریقے سے مجھے ہرایا گیا۔ میں اپنا اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا مشاہدہ ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ ایسے بہت سے کیسز ہیں پاکستان میں۔ اس کو رفع دفع کرنے کے لیے ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انٹروڈکشن کرایا کہ کوئی ٹیمپرنگ کی گنجائش نہ رہے، پولنگ ختم ہو، بٹن کے ذریعے وہ ٹرانسمٹ کرے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے ٹو RO، اور RO جو ان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پہنچ جائے، اور اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ اب اس میں بھی انہوں نے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ آبویسلی اس لیے نہیں آئی کہ الیکشنز میں من پسند نتائج کی ہمارے ملک میں ایک رواج ہے، بن چکا ہے بدقسمتی سے۔ 70 کے بعد جتنے الیکشن آئے ہیں کسی نہ کسی نے ان پر انگلی اٹھائی ہے، گلا کیا ہے۔ کبھی تحریک انصاف نے کیا ہے، کبھی پیپلز پارٹی نے کیا ہے، کبھی نون لیگ نے کیا ہے۔ 2018 نون لیگ کر رہی ہے نا۔
2013 کا الیکشن کو آر او الیکشن کس نے کہا تھا؟ آصف علی زرداری نے. آر او الیکشن کیوں کہا تھا؟ بیکاز آف دس. یہ جو 5 بجے سے لے کے اور صبح آر او تک جو اندر معاملات ہوئے تھے ان کو انہوں نے کہا آر او الیکشن 13 والے کو. 18 والے کو نواز شریف کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا جی. 13 والے پہ ہم رو رہے تھے اور جوڈیشل کمیشن گئے تھے. تو ان سب کا بیٹھ کر ہم نے ایک حل تلاش کیا تھا. اس کو بھی انہوں نے ایک طرف کر دیا. کیونکہ بدقسمتی سے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ دیر آر ایلیمنٹس اس ملک میں جو نتائج اپنی پسند کے چاہتے ہیں، اور جب تک عوام کے فیصلے قبول نہیں کیے جائیں گے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوگا. اور آخری پوائنٹ، وکلا ایک باشعور طبقہ، لا نوئنگ، آئین کو سمجھنے والے، اور ہمیشہ وہ حق اور رول آف لا کے محافظ. آج ہم نے دیکھا 25 تاریخ کو جو ہمارا آزادی مارچ تھا، جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوا، جو خواتین کے ساتھ ہوا، جو چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، جو کارکنوں کو ناحق گرفتار کیا گیا، جو ٹیئر گیسنگ ہوئی، جو سڑکوں پر تارکول بچھا کے شیشے ڈالے گئے، جو سینڈ کے اور مٹی کے موٹر وے پر ڈھیر لگائے گئے جن کو بیلچوں سے ہمیں صاف کرنا پڑا کنٹینر کو آگے نکالنے کے لیے، جو کنٹینر کھڑے کیے گئے وہ اپنی جگہ، جو اسلام آباد میں شیلنگ ہوئی وہ آپ اس کے چشمدید گواہ خود ہیں. مجھے اس پر مزید بات کیا کرنی ہے، آپ نے خود دیکھا ساری رات جو کچھ جہاں ہوتا رہا ہے. لیکن وکلا پر جو تشدد ہوا اس کی مثال نہیں ملتی. وکیلوں پر ہاتھ اٹھانے سے پولیس بھی ڈرتی ہے، لیکن اس دفعہ پولیس کو ایسی ہدایات تھی اور کہاں سے تھی کہ انہوں نے کالے کوٹ کو بھی نہیں بخشا. ویڈیوز موجود ہیں، بس سے وکیل اتر رہے ہیں، ان کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ان کو پولیس وین میں ڈال کر بند کیا جا رہا ہے، حوالات بھیجا جا رہا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوکھلا گئے ہیں. بوکھلا اس لیے گئے ہیں کہ جو لاہور میں تاریخی لائرز کنونشن ہوا جس پہ لاہور بار نے عمران خان صاحب کو جو دعوت دی، انپریسیڈنٹڈ تھا. ہزاروں کی تعداد میں وہاں وکیل موجود تھے، اور ان کا ایک گروپ سے تعلق نہیں تھا. وکلا میں 2 بڑے گروپ ہیں، آپ جانتے ہیں، حامد خان گروپ ہے، آسما جہانگیر صاحبہ کا گروپ ہے. لیکن اس کنونشن میں دونوں موجود تھے. ان کے لوگ سب نہیں، پر ان کے گروپ کے بہت سے وکلا اور دوسرے گروپ کے بہت سے وکلا اکراس دی جو کہتے ہیں نا لائرز ڈویژن، وہ وہاں موجود تھے، اور اس نے ان کو پریشان کیا. نتیجتاً میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کل 20 کروڑ روپیہ ای سی سی میں ایک نئی گرانٹ منظور کی ہے بارز کے لیے. آٹا مہنگا ہو گیا، اس کی سبسڈی کی فکر نہیں ہے، لیکن 20 کروڑ روپیہ جو ہے وہ علیحدہ مختص کیا گیا ہے. اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. خرید و فروخت کی سیاست ان کا ترہ امتیاز ہے، اور اس کے خلاف قوم سینہ سے پر ہے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کل ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اور کور کمیٹی کے اجلاس نے جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری جستجو اس ملک میں انتخابات کے لیے اور شفاف انتخابات کے لیے جاری رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو. شاہ صاحب ایک تاثر جو ہے وہ چند دن سے یہ آ رہا ہے کہ جیسے آپ کے اور سبھی گروپ کے رابطے ہوئے، اور کل ایک مبینہ طور پہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سی آڈیو لیک؟ جس میں کوئی بزنس ٹائکون ملک ریاض اور آصف زرداری گفتگو. میں اس کا جواب دے دوں، اس کا فوری جواب لے لیں. بے بنیاد، ڈاکٹرڈ
اور ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. عمران خان صاحب کی کل کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے, جو ان کی ویوز ہیں ان کے بارے میں, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کسی ٹائکون سے گزارش کریں کہ میری آصف علی زرداری سے کوئی رابطہ کروا دو یا کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ کروا دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ایز وائس چیئرمین آف دا پارٹی کہہ رہا ہوں, دس از ایبسولوٹ نان سنس. نہیں, نون لیگ کے ساتھ ایک نشست ہوئی, میں تسلیم کرتا ہوں ہوئی, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کس طرح جو 25 مئی کا جو ہمارا مارچ ہے اسے خون خرابے سے بچایا جائے. گفتگو ہوئی, اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, لیکن وہ نتیجہ خیز نہ نکلی, اس پہ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم نے آ کے اسلام آباد میں کوئی تصادم کرنا ہے, ہم نے خون خرابہ کرنا ہے, یہ جو آپ کا جو میڈیا سیل ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم بمائے اسلحہ آ رہے ہیں, یہ غلط ہے. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. تصادم, جھگڑا, خون خرابہ ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ یہ ہماری پالیسی نہیں رہی. یہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. چنانچہ ہم پرامن رہیں گے, اپنی بات کر کے ہم منتشر ہو جائیں گے. اگر آپ دو چیزیں کر دیں, ایک جو کنٹینرز لگائے ہیں وہ ہٹا لیے جائیں, اور جو گرفتار ہیں ہمارے کارکن اور ہمارے لیڈرز ان کو رہا کر دیا جائے, کیونکہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. انہوں نے رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ فار اے پیسفل پروٹیسٹ, آئین ان کو اجازت دیتا ہے, تو انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے, اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے بھی پھر اس کی اجازت دے دی, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہوں نے شیلنگ جاری رکھی اور انہوں نے گرفتار لوگوں کو رہا نہیں کیا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, جناب چیف جسٹس بھٹی صاحب کو انٹروین کرنا پڑا, اور آئی جی کو اور دیگر سینئر حکام کو بلا کر جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے پوچھنا پڑا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد رہائی کیوں نہیں ہو رہی. تو ان کی سرزنش کے بعد پھر رہائی شروع ہوئی. یہ ہے کیفیت. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے اتنا ہم پہ تشدد کیا, اتنی ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی, بال کھینچے, ٹیئر گیسنگ کی, گھروں میں داخل ہوئے. اور یہاں رات کے 10-11 بجے جو میڈیا موجود تھا وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک جم غفیر تھا. ڈی چوک میں لوگوں کی سروں کی چادر تھی, ایک شیشہ ٹوٹا. کہیں تشدد دیکھا آپ نے؟ کہیں لڑائی دیکھی آپ نے؟ نہیں. بلکہ دوسرے دن آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو وہاں بیگز اور چیزیں پھینکی گئی تھی ان کی صفائی کرتے دیکھا ہوگا, کسی پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا. جی پوچھنا یہ تھا کہ آپ لوگوں کے استعفوں کے حوالے سے پارٹی نے کل کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس کے حوالے سے؟ آپ لوگوں نے جو استعفے دیے ہیں ان کی تصدیق کے لیے کیا اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے پاس آپ لوگ جا رہے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان قانون سازی کے خلاف. کیا پارلیمان کی جو سپرمیسی ہے, بالادستی ہے, وہ اس سے متاثر ہوگی یا نہیں؟ اور ایک معصوم سا سوال ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد سے کوئی بل واسطہ یا بلا واسطہ اس وقت آپ لوگوں کے رابطے ہیں یا نہیں؟ نمبر 1, بل واسطہ بلا واسطہ رابطہ کوئی نہیں ہے, آسان جواب آ گیا. نمبر 2, دیکھیے اسمبلی کا قانون سازی کا اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. میں خود پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں اور میں سپریمیسی آف پارلیمنٹ میں بلیو کرتا ہوں, لیکن عدلیہ بھی کہتی ہے کہ کوئی ایسا قدم پارلیمنٹ اٹھاتی ہے جس سے کہ آئین کے اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی وہ کرنا چاہے تو عدلیہ اس کو دیکھے گی.
اور انہوں نے ایسی انٹرونشن کی ہے ماضی میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اگر یہ بدنیتی پر مبنی ہے تو ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. اختیار قانون سازی کے اختیار کو چیلنج نہیں کر رہے. واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو اچیو اور جو پوری کرپشن ڈرائیو کو نلیفائی کر رہے ہیں ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. استعفے ہمارے جا چکے ہیں. اب اس میں بھی میں کل سے پٹیاں دیکھ رہا ہوں کہ جی شاہ محمود کا حلقہ، فواد چودھری کا حلقہ، شرین مزاری کا حلقہ یہ فارغ کیا جائے گا. کیوں بھائی؟ ہمارا استعفیٰ انوکھا ہے، اوروں کا فرق ہے. یہ بھی ایک منصوبہ بندی ہے اور میں آج قوم کو بتا رہا ہوں یہ اگر ایسا ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن کے انڈیپینڈنس پر ایک اور بڑا نشان آ جائے گا اور یہ دھاندلی کی ایک اور مثال ہو جائے گی. آپ نے کرانا ہے تو اکراس دا بورڈ کرائیے. سلیکٹو کیوں ہو رہے ہیں؟ تصدیق کے لیے آپ لوگ نہیں جائیں گے. میرا سوال میں سوال سن کے میں جواب دے رہا ہوں. سلیکٹو کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ میرے پہ نظر کیوں ہے؟ میرے پہ خاص عنایت کیوں ہے؟ فواد چودھری پہ خاص عنایت کیوں ہے؟ شرین مزاری پہ خاص نظر کیوں ہے؟ وائی دس ڈسٹنکشن؟ یہ بدنیتی ہے، یہ دھاندلی ہے اور ہم اس کو بالکل اس کا مقابلہ کریں گے. دیکھیے الیکشن جب بھی ہوئے، ضمنی ہوئے، ہم مقابلہ انشاءاللہ کریں گے. الیکشن جیتنے کے لیے نہیں، الیکشن جیتنے کی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اور خدا کرے گا ہم جیتیں گے. لیکن ہم الیکشن جیتنا ہمارا آبجیکٹو کم ہوگا اور اس کرپٹ نظام کو بے نقاب کرنا ہمارا مقصد زیادہ ہوگا. اس الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کو کوشچن اور چیلنج کرنا ہمارا مقصد زیادہ ہوگا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ جو نئی عائد کی ہے اور وہ رابطوں میں ہے، وہ ہمارے مخالفین سے رابطے کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، اگر وہ انتظامیہ اس قسم کی بلیٹنٹ وائلیشن کرتی ہے اپنے کوڈ کی، الیکشن قوانین کی، تو ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم ان کو بے نقاب بھی کریں گے، ہم ان کا محاسبہ بھی کریں گے. اور اس کے نتیجے میں اگر کہیں امن عامہ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ ضلع کا جو ڈی پی او ہے یا ڈی سی ہے یا کمشنر ہے وہ ذمہ دار ہوں گے. میں آج بتا رہا ہوں، وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، اگر اس قسم کی چیز ہمارے سامنے آئی تو پھر جو آپ نے سین دیکھے ماضی میں وہ پورا میڈیا دیکھے گا کہ کس طرح تحریک انصاف کا کارکن اور عام پاکستان کا شہری جو اپنے ووٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دے گا وہ کس طرح آپ کا مقابلہ کرتا ہے. شاہ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہیں، وہ ادھر بڑی گالا کی طرف نہیں آ رہے. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کیوں وہاں پر بیٹھے ہیں، کیا انہیں گرفتاری سے ڈر لگتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے شہری ہیں اور خیبر پختونخوا رانا ثناء اللہ صاحب کی کتاب میں پاکستان کا حصہ ہے یا انہوں نے اس کو کہیں اور شامل کر دیا؟ اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہاں ان کی جماعت ہے، ان کی حکومت ہے اور وہاں بیٹھے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی اب لندن بیٹھ جاتے ہیں اس کا اعتراض نہیں ہے، خان کے پی کے پشاور بیٹھا ہے اس پہ معترض ہے. آپ ایفیڈیوٹ دے کر اس سے منحرف ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو اپنی مرضی سے اگر کسی شہر میں پشاور بیٹھے، کراچی بیٹھے، ملتان بیٹھے، آپ کون ہیں اس کو چیلنج کرنے والے؟ دیٹ از پارٹ آف پاکستان. وہ جہاں رہیں ان کی مرضی، وہ ملیں گے، رہیں گے، رابطے کریں گے، جو کریں گے. باقی پرچے کروانے ہیں، گرفتار کرنا ہے آپ کے. میرے پہ آج پرچہ ہے، میرے پہ، میں نے تو کہیں نہ میں نے کسی پولیس والے کو کسی پہ ہاتھ اٹھایا ثابت کر دے، نہ میں کسی اس میں
توڑ پھوڑ میں ملوث تھا ثابت کر دے، نہ میں نے کچھ کیا ثابت کر دے. آپ نے مجھ پہ پرچہ کروا دیا کس چیز کا؟ اور بھی پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان پہ پرچے کروا دیے. کس کو چھوڑا ہے؟ اسد عمر، علی امین گنڈاپور، عمران خان، جتنی قیادت ہے آپ نام لیں، سب پہ پرچے کروا دیے گئے ہیں. کیوں بھائی؟ میرے پہ اس وقت پرچے ہیں، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں چھپا ہوا نہیں ہوں. اگر گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں تو رانا صلی اللہ علیہ صاحب، میں اس وقت کشمیر ہاؤس میں بیٹھا ہوں، مجھ پہ پرچہ ہے، آپ پولیس بھیج کے مجھے ابھی گرفتار کروا لیں. میں نہیں بھاگوں گا، میں آپ کا مقابلہ کروں گا، میں نہیں چھپوں گا. میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، میں پشاور میں نہیں بیٹھا. آپ آئیں، بھیجیں اپنے آئی جی کو، جو آپ نے خاص طور پہ یہاں اپنی منظور نظر شخصیت کو لگایا ہے. ٹیل مجھ پہ پرچہ ہے، میں آئے، میں بیٹھا ہوں، ابھی آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آئیں مجھے گرفتار کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ گرفتار کر لیں گے؟ اچھا شاہ جی، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک آئینی اور قانونی طریقے سے تحریک اعتماد کے ذریعے عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو عمران خان کو اتارا، تو کیا وجہ ہوئی؟ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس کی احادیوں میں چھوڑا جو 4 سال اس کے ساتھ رہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر ایسا کیا کہ ایک سازش کا بیانیہ میں بتا پورا سوال شاہ، ایک سازش کا بیانیہ لے کے آپ نکلے. اس بیانیے کے ساتھ جب آپ کا وہ بیانیہ کامیاب ہوا تو پھر عمران خان نے کہا کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلے بھی اسلام آباد جب آئے، آپ 3 مہینے بیٹھے، آپ اسمبلیوں سے باہر رہے، لیکن آپ نے جب اسمبلیوں میں واپس گئے تو اس 3 مہینے کی آپ نے تنخواہ بھی دی. اور ابھی بھی یہ سوال نہیں ہے، یہ کامنٹری ہے. آپ سوال کریں. میرا سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے، کامنٹری ہے. جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے کہ میرا کہ آپ یہ بتائیں جب آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے حکومت کہہ کے نکالا گیا، ٹھیک، تو پھر یہ آپ اوکے، میں گاٹ جو اٹ، ہم دیکھ رہے ہیں سمجھ گیا نا بھائی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں بتاتا ہوں سوال آپ کا اب سمجھ آ گئی. پہلے تو تمید تھی، سوال سمجھ آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے، آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے ہمیں ہٹایا گیا. ٹھیک، یہ ان کا موقف ہے. سندھ ہاؤس میں آئین کی کون سی شق کے تحت اور قانون کے کس ضابطے کے تحت خرید و فروخت ہو رہی تھی، بولی لگ رہی تھی، ضمیر بک رہے تھے، خریداری ہو رہی تھی، مجھے شق بتا دیجیے. کس قانون کے تحت ممبران اسمبلی کے ساتھ جو ان کی رائے میں یا ان کی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی سے نالاں تھے، ان سے رابطے ہو رہے تھے، ان کو دعوتیں دی جا رہی تھیں، مختلف سفارت خانے میں ریسیپشنز پہ ان کو بلایا جا رہا تھا، ان سے رجوع کیا جا رہا تھا. آئین کی کون سی شق میں یہ موجود تھا؟ کون سی شق کا میں حوالہ دوں جو آئین میں درج ہے کہ باہر کا ایک سفارتکار وہ آ کے ہمارے سفیر کو دھمکی دے اور کہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. مجھے آئین کی شق اور قانون کا وہ ضابطہ بتا دیں جس کے حوالے سے میں اپنی اصلاح کر لوں. مذاق کر رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں. پھر آپ نے کہا حلیف گئے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، حلیف ہم سے جو باتیں کرتے رہے، چھوڑیے، یہ بھی راز کھل جائے گا، راز کھل جائے گا. اور زیادہ وقت دور نہیں ہے کہ حلیف کیوں گئے، آپ کے کہنے پہ گئے. شاہ صاحب گزشتہ روز اگر اگر سے آپ کا جواب آ گیا ہے، ایک آڈیو کو لیک ہوئی جس میں ایک شخص جو ہے ایک سیاسی رہنما سے بات کر رہے ہیں اور بات عمران خان کی ہو رہی ہے کہ سینٹیمنٹ چاہتے ہیں کیا. آپ نے واضح کر دیا کہ وہ جھوٹی ہے، جھوٹ پر ہوتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ بات محض تردید تک رہے گی یا اس کی تحقیق چاہیں گے؟ چونکہ خبر کس نے دی ہے؟ ایک سیکنڈ بھائی جان ٹکا خان، خبر کس نے دی ہے؟ نہ خبر بریکنگ نیوز کہاں سے؟ ایک سیکنڈ یار مجھے بات کرنے دینا.
खबर किसने ब्रेक की है? ना ना, एक नाम लेना, पहला नाम ले लो ना यार। ना 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 ना, नाम ले। समा, राइट? अब समा के ताने माने जोड़ ले। छोड़ लेना, छोड़ो यार, छोड़ लो ना यार। समा के ताने बाने जोड़ ले। कहां जुड़ते हैं? वहां जुड़ते हैं जहां आपको मालूम है कहां जुड़ते हैं। छोड़ो यार। कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें। क्यों करें? आप करें ना, हम क्यों करें? हम कह रहे हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर समा के पास कोई ऑथेंटिक चीज है, ले आए बात। अगर आपने ब्रेक की है ना, आप बताएं, साबित करें। इमरान खान, एक सेकेंड, इमरान खान भी मौजूद है और वो शख्सियत भी मौजूद है, आमने सामने कर ले। समा तहकीक करें ना भाईजान, हम क्यों करें? हम तो कह रहे हैं कि इट्स नॉनसेंस। ये हम कह रहे हैं भाईजान, ये प्लांटेड खबरें हैं, फेक न्यूज है, फेक न्यूज। मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आज सुबह देख रहा था एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट, इमरान खान ने शाह महमूद की सरजनिश कर दी और ये हो गया और वो हो गया, और अगर शाह महमूद इज्जत के लिए सियासत करते हैं तो उनको तहरीक इंसाफ से अलग हो जाना चाहिए। ये मैंने पोस्ट देखी, मैंने खुद पढ़ी, आपको भी पेश कर देता हूं, मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, आपने देखी होगी, ठीक? इसमें रत्ती भर सच नहीं है, लेकिन खबर है। इसको कहते हैं फेक न्यूज, इसको कहते हैं प्लांटेड न्यूज, इसको कहते हैं जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के आलाकार लोग बन जाते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं। बदकिस्मती से ये दुनिया में एक रिवाज बन गया है, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये दुनिया में रिवाज बन गया। और मैं बिल्कुल आपको इस जाती तजर्बे को सामने रख के कहता हूं कि प्लीज, जो हमारे कारकुन भी हैं, साथी भी हैं, जब भी कोई इस किस्म की खबर आए पहले तस्दीक कीजिए। इससे पहले कि आप कमेंट्री शुरू कर दें, आप तहकीक कीजिए, तस्दीक कीजिए। क्यों? कि इस वक्त एक हिस्सा है, हमारा एक हिस्सा है जो एक एजेंडे के मुताबिक काम कर रहा है। उनका एजेंडा है गलत फहमियां पैदा करना, उनका एजेंडा है लोगों को गुमराह करना, और उनका एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर, हमारी सियासत के अंदर कंफ्यूजन पैदा करना। सर हमेशा मैं कहता हूं, देखो मैं एक इन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, मैं एक की आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल कह रहा हूं कि फेक न्यूज का एक ट्रेंड आ गया है और वो बढ़ता चला जा रहा है, और इस पर हमें सोचो विचार करना चाहिए। क्योंकि बताइए ना, आपने एक कर दी, अब उसमें हकीकत नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जिस चैनल ने की या जिस जर्नलिस्ट ने की या जिसने पोस्ट की, मैंने की, मेरी अपनी साख मुतासिर होगी, मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी चैलेंज होगी, और आहिस्ता आहिस्ता लोग, जब आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो जाती है तो फिर लोग क्या करते हैं, जब आप आते हैं ना टीवी पे, वो चैनल स्विच कर देते हैं, वो किसी और टॉक शो पे चले जाते हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान आ चुका होता है। सर सवाल मेरा ये है कि जो चैनल आपको कवरेज देता है तो वो ठीक है, जो मैं ये नहीं कह रहा। सवाल पहले सुन लीजिए, आपकी लॉन्ग मार्च में सवा के डिसेंजी पे हमला हुआ, 92 पे हमला हुआ, 24 न्यूज के रिपोर्टर, ठीक है, मैं जवाब देता हूं। सवाल सुन लीजिए, न्यू की डिसेंजी पे हमला हुआ। सर मेरा सवाल ये, अब सवाल करें ना, अपनी उसमें अपनी मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। जब अलीम खान भी गए, मैंने समा अच्छा चैनल नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, देखिए देखिए देखिए, आपका ताल्लुक कहां से है? ओके, अब मेरे भाई सुन लीजिए, हमला किसी पे नहीं होना चाहिए, हमला किसी की बैन पर नहीं होना चाहिए। आपका काम है, आप कवरेज कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं,
ضروری نہیں सब हमारे हक में रिपोर्ट करें, अपना अपना व्यू हो सकता है, हर चीज मेरी मर्जी की नहीं हो सकती, नहीं होती, नो प्रॉब्लम, आप रिपोर्ट कीजिए। अगर आपकी रिपोर्ट में सदाकत होगी ऑब्वियसली लोग सुनेंगे, अगर रिपोर्ट में बनावट होगी वो भी सामने आ जाएगी। हमला किसी पर नहीं होना चाहिए, कोई भी करता है वो मुनासिब नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मैं अर्ज कर रहा हूं इन वैन्स पर हमला हुकूमती साजिश और उनका हिस्सा है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि हुकूमत ये इनके गुल्लू बट, ये इस किस्म की हरकतें करके पीटीआई को बदनाम करना चाह रहे थे। ये तो कह रहे थे कि असला लेकर आ रहे हैं, ये यहां खून खराबा करने आ रहे हैं। ये अच्छा किसी दुकान को आग लगा दी, किसी जगह आग लगा दी, पीटीआई कर रही है, झूठ, ये झूठ है और ये भी उस झूठ का हिस्सा है। सर गिरा दी जाती हैं, जो बयानिया कल दिल्ली का था उससे भी सच करके क्या ही समझ है। सर आपको भी मुस्तकबिल में दो वज़ीर-ए-आज़म में देखा जा रहा है, किस तरह देखते हैं सर, कब तो हम लोग 2022 में भी हम किस जगह खड़े हैं सर? कहां खड़े? बदकिस्मती से आज जहां हम खड़े हैं बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनने पूरा मलबा जो है वो तहरीक इंसाफ पर उंडेलने की कोशिश की। ठीक है, वो उनका हक है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई 10 अप्रैल को तो इकोनॉमिक ग्रोथ की पोजीशन क्या थी? 6%, 5.9 मीन्स ऑलमोस्ट 6%। रिमिटेंसेस क्या थे? हाईएस्ट रिकॉर्डेड। एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट इन years to come। फॉरेक्स रिजर्व्स जो आज हैं उससे $6.5 बिलियन ज्यादा। रुपी आज से ₹22.5 बेहतर, आज ₹22.5 रुपी डिप्रिशिएट किया है डॉलर की निस्बत 45 दिनों में। जो रिस्क असेसमेंट है जो पहले 6% थी वो अब 25 और 30% को छू रही है, और श्रीलंका की जो 8% पे थी वो 45% पे हो गई और डिफॉल्ट पर पहुंच गया। आज पाकिस्तान, और इनका ख्याल है ना कि ये 30 रुपए बढ़ाने से मसाइल, भाई इनसे हल नहीं हो रहे, हल नहीं हो रहे और नहीं होंगे। क्यों? बड़े आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकोनॉमी के। कोई भी गवर्नमेंट में आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट में आ जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जब बात करते हैं तो मेरा उनसे सवाल यह है, पीटीआई ने 3.5 साल में क्या किया क्या न कर सकी वो आपके सामने है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता, आपको हक है बात करने का। लेकिन आपको जो पूरे 10 साल, मतलब एक पिछलों को मैं माजी को छोड़ देता हूं, पूरे 10 साल का जो पीरियड मिला, 5 साल पीपल्स पार्टी और 5 साल मुस्लिम लीग नून को मुसलसल ये डेकेड ऑफ डार्कनेस जो है, इस 10 साल में जितने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं दे आर सिमिलर, कोई नया चैलेंज नहीं आया। फिस्कल डेफिसिट चैलेंज था, है, फॉरेस्ट रिजर्व्स की कमी चैलेंज था, है, एक्सपोर्ट्स की स्टैग्नेशन चैलेंज था, है, हमने तो बेहतर की, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम्स रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन, हमारी रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन हुई है। आप बताएं कि पीपीपी के 5 साल में रेवेन्यू कलेक्शन क्या थी, नून के 5 साल में रेवेन्यू कलेक्शन क्या थी। बट ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, लीकेजेस, करप्शन, पिल्फरेज, ये चैलेंजेस थे, हैं। अब कोई भी पार्टी आ जाए उनको ये फेस करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं हमारा जो कसूर है, हिस्सा बहिसाब जुस्सा कहते हैं, जो हमारे हिस्से में आता है वो जरूर डालिएगा। 3 साल का, 3.5 साल का हम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। जो 30 साल आप खिलवाड़ करते रहे उसका भी साथ दे दें।
सर भाईजान एक अच्छा चले आप आखिरी कर लीजिएगा। हैदर शराजी जी हमने शहर से इस्लामाबाद तक जो आपका नाम था सभी कवर किया, लेकिन इस दौरान जहाँ पर रास्ते में खान साहब को वेलकम करने के लिए लोग तो मौजूद थे, लेकिन उन्हें मोबिलाइज करके इस्लामाबाद लाने में कहीं हमें नजर आए कि कहीं आपकी पार्टी के लोग जो हैं उनकी जानिब से सुस्त रवि नजर आई है। तो इस हवाले से क्या उन तमाम सियासी जितने भी आपकी पार्टी के रहनुमा हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है कि क्यों नहीं मोबिलाइज किया जा सका प्रॉपरली? और दूसरा ये कि आप कश्मीर हाउस में बैठे हुए हैं यासिन मलिक साहब के हवाले से जी हरगिज नहीं। मैं समझता हूं कि जो मोबिलाइजेशन हुई वो फिनोमिनल थी, जो रुकावटें थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी, जो तशद्दुद था उसकी मिसाल नहीं मिलती, जो पुलिस ने किया वो हैरान कुन था, जो खवातीन के साथ किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो किया, हमारी एक उम्र रसीदा MPA को मॉडल टाउन में जिस तरह गिरफ्तार किया गया, हमारी खवातीन यहाँ जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रही थी, जो उन पे शेलिंग हुई, जिसमें हमारी साउथ पंजाब की प्रेसिडेंट थी, हमारी विमेन विंग की प्रेसिडेंट थी, हमारी एक खातून MNA थी, उनके साथ जो कुछ हुआ लोगों ने देखा। अब सवाल ये है इसके बावजूद लोग निकले, टेयर गैसिंग होती थी, लोग मुंतशिर होते थे, फिर जमा हो जाते थे, और घंटों का सफर तय हुआ जगह जगह। इस्लामाबाद में सुबह दाखिल होते हैं सुबह के 6 बजे, काश शायद आप हों भी सही, मुझे मालूम नहीं है, सुबह 6 बजे जो मेरी आंख ने नज़ारे देखे, खवातीन शीरखार बच्चों के साथ खड़ी थी सड़कों पर। मैंने ये मनाजिर नहीं देखे और मेरा पॉलिटिक्स में बड़ा अरसा गुजर गया है। मैंने पीपल्स पार्टी के ज़माने में एजुटेशनल पॉलिटिक्स देखी है। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, मैं पंजाब का प्रेसिडेंट था, हमें रजिस्ट करते थे, अल्लाह गवाह है दावत देता था, और मैंने कल जो हमारी कोर कमेटी में बताया लोगों को, दावत पंजाब के सदर की हैसियत से दावत देता था। किसी चौक पे 150 से ज्यादा कारकुन जमा नहीं होता था। जब नवाज शरीफ यहां आए थे कितने कारकुन गए थे एयरपोर्ट पर, बताइए ना। उसके मुकाबले में इमरान खान के रिसेप्शन में कितने लोग निकले, कितनी टीयर गैसिंग खाई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। नंबर 1। नंबर 2, यासीन मलिक साहब। यासीन मलिक साहब हुर्रियत की एक निशानी है, एक अजीम शख्सियत है, और उनकी बेपनाह कुर्बानी। उन पर जो तशद्दुद हुआ, उनको जो बेजा कैद में रखा गया, उनके हकूक को जो पामाल किया गया, उनको जो उनकी फैमिली से, बीवी से, बच्ची से जो जुदा किया गया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं उम्मीद करता हूं कि इंसानी हकूक की तंजीमें आवाज बुलंद करेंगी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल इस पर बात करेगी। हमने उसकी पुरजोर मजम्मत की है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, और इससे जाहिर होता है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल क्या है। और जो हिंदुस्तान ये तासुर देने की कोशिश करता है कि वहां हालात नॉर्मल हो गए, नॉर्मल होते तो यासीन मलिक के साथ ये सलूक न किया जाता। अगर हालात नॉर्मल होते तो अली गिलानी साहब का जनाजा पढ़ने की इजाजत दी जाती। जनाजा पढ़ना ये एक बिल्कुल एक शरई चीज है। आप रात की तारीकी में उनको छुप के न दफनाते और उनके खानदान पर FIR न कटवाते, सिर्फ उनका जुर्म था कि पाकिस्तान के झंडे में उनको लपेटा गया था। सो बिल्कुल यासीन मलिक की अजमत को, उनकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं, और उनके अहले खाना के साथ हमें पूरी पूरी हमदर्दी है। लास्ट क्वेश्चन जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, और बड़ी जमातों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पाकिस्तान की यकजहती और अवाम को मुत्तहद रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। गुज़श्ता अरसे में तहरीक इंसाफ ने ये रोल निभाया, लेकिन हमने गुज़श्ता चंद माह में देखा कि
तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत और खुसूसन जो है वो खान साहब की जो तकारीर हैं, उनसे क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में पुरतशद्दुद रवैयों को रवाज मिला है और क़यादत पर ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो न सिर्फ अपने कारकुनान बल्कि अपने वोटर्स और आवाम की जो है उनकी रहनुमाई भी करे और अपने जो कारकुन हैं उनकी अच्छी तरबियत करे, ताकि एक बेहतरीन जमात के तौर पर जो है वो तहरीक इंसाफ करे। वजह पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने मुसलसल ये तलकीन की है कि आपने पुरअमन रहना है, आपने किसी की पर हाथ नहीं उठाना, आपने इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, निजी या सरकारी। ये बिल्कुल थ्रू आउट हमारी जो मीटिंग होती रही है मार्च से पहले, उनकी वाज़ेह ये हिदायत जारी रही है। उन्होंने कहा अपने हक के लिए निकलना है और अगर पुलिस तशद्दुद करती है, रुकावट डालती है, तो वहीं बैठकर धरना दे दें, एहतजाज करें, दस्तों गिरेबान ना हो। और मैं आपको अर्ज कर दूं और मैं दयानतदारी से ये कह रहा हूं, जो पुलिस ने 25 मई को किया, और हम शुक्रगुजार हैं कि हाई कोर्ट ने उसको अपना सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। भाई जब थोड़ा पीछे हो जाए आप, मैं इसको देख सकूं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा हटाओ कंटेनर, रिहा करो इनको, वी आर ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। लेकिन जो कुछ हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती और आइन और कानून की खिलाफवर्जी की। उसके बावजूद पुरअमन रहे। गुस्सा था, बेपनाह गुस्सा था। और मैं आपको ईमानदारी से कहूं, जो हमने गुफ्तगू सुनी नौजवानों में, हमें डर था। एंड वन ऑफ द फैक्टर्स कि हमने सिट इन की इमरान खान ने इजाजत नहीं दी और उस फैसले पर नजरसानी की। अगर हम बैठ जाते, मैं ये मोहतात अंदाजे में कह रहा हूं कि अगले रोज अवाम में और पुलिस में आपको इस्लामाबाद की सड़कों पर झड़पें दिखाई देनी थी और आपको फायरिंग दिखाई देनी थी। आर्टिकल 245 के तहत इन्होंने फौज बुला रखी थी। अगर नौजवान कोई बच्चे बिखरे हुए आगे बढ़ते और उनकी जिम्मेदारी है तो इन बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने की, तो खुदा ना खास्ता अगर गोली चल जाती किसी के हाथों पाकिस्तान के अवाम पर, वो किसी के लिए अच्छा नहीं था, ना इदारे के लिए, ना पाकिस्तान के लिए, ना जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं था। हमने उसको अवॉइड किया और हम फसाद नहीं चाहते और ये हमारा इरादा नहीं था। तहरीक इंसाफ मुल्क की इस वक्त वाहिद वफाकी जमात है। पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, आज नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें उनका क्या वजूद है, बलोचिस्तान में क्या वजूद है और पंजाब में उनकी क्या हैसियत है। पंजाब में कैफियत यह है कि मुस्लिम लीग नून से सीटों का सौदा कर रहे हैं कि वहां कैंडिडेट ना खड़ा करो, मेरे कैंडिडेट को ना खड़ा करो, मेरे बेटे को बख्श दो, मेरे भतीजे को गुंजाइश दे दो, मेरे लिए गुंजाइश पैदा कर दो। ये सौदे हो रहे हैं। ये है कैफियत पीपल्स पार्टी की पंजाब में। नून लीग पंजाब तक, सिंध में क्या पोजीशन है, आज केपीके में क्या पोजीशन है, जेयूआई महदूद, एएनपी इलाका, एमक्यूएम एक शहर तक, 2 शहरों तक महदूद। फेडरल पार्टी कौन सी है जिसकी प्रेजेंस हर असेंबली में, बलोचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, वो एक ही जमात है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन आपके सवाल को मैं अहमियत देते हुए मजीद हम कोशिश करेंगे कि अपने कारकुनों को तरबियत दें, उनको तहम्मुल दें और उन्हें जिसे कहते हैं ना बर्दाश्त का मादा उसमें बढ़ना चाहिए। हमारी कोशिश होगी। थैंक यू।
बहस हो रही, मैं जवाब देता हूं उसका। नंबर 1, एक सेकेंड, मैं जवाब देता हूं। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंबर 1, हमारी पॉलिसी नहीं है। एंड नंबर 2, मैं वजाहत कर दूं, चैनल 92 ने हमें बड़ी मुनासिब कवरेज दी है। हमें चैनल 92 से कोई गिला नहीं है। मैं खुद जानता हूं उनको, मेरे उनके साथ मरासिम है और उनके अजीज हैं, मुल्तान में उनका रहना है और उनका मेरे हल्के से ताल्लुक है, मेरे दोस्त हैं, तो मुझे पूरा फैमिली बैकग्राउंड, उनका अकीदा, उनकी सोच मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। सो हरगिज नहीं, अगर किसी से गलती हुई है मैं माजरत करता हूं, लेकिन हमारी ये पॉलिसी नहीं है।